علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہوا کرو، جیسا کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر رکھا ہے نماز کا طریقہ۔ تو ہم پہنچے ہیں کہ آپ نے نماز شروع کر لی، ثنا پڑھ لیا، ہاتھ باندھ لیے اور تعوذ بھی پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ جو قیام میں کھڑے ہیں، یہ قیام اتنا ضروری ہے کہ طاقت کے باوجود کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، طاقت ہو تو۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ صرف پہلی رکعت کے اندر ہی آپ نے نہیں پڑھنی، بلکہ ہر رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، چونکہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم نے نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، ماں باپ سے سیکھی ہے، انہوں نے ان کے ماں باپ سے، انہوں نے ان کے ماں باپ سے۔ اور مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پوری زندگی میں کبھی اپنی نماز کی تصدیق کی ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ حدیث کے صفحوں پر ایسے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو سوائے کسی جو علماء کرام بیٹھے ہوں گے ان کے علاوہ جواب نہ میں آئے گا۔ آپ مسجد نہیں، پورے لاہور کو اکٹھا کر لیں اور یہی سوال کریں، تو یہ موقع اللہ دیتا ہے تو آپ سنا کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا، اگر آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، یہ ایک علمی بددیانتی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علماء کا گناہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 7 آیتیں ہیں، قرآن مقدس نے اس کو بیان بھی کیا ہے الگ سے۔ یہ سورہ الحجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، وَلَقَدْ، اور یقیناً تحقیق بلا شبہ، آتَيْنَاكَ، آپ کو دی ہم نے، آپ کو دی ہم نے، سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں اور وہ دہرائی جاتی ہیں، اور ایک قرآن عظیم دیا ہے۔ قرآن سے الگ تذکرہ کیا اللہ نے سورہ فاتحہ کا، اور اس کی تفسیر کے اندر مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ سارے کہتے ہیں، اس کو کھول کے دیکھ لینا، سورہ ہجر آیت نمبر 87، تفسیر میں سب کہتے ہیں اس کا مطلب سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کو بار بار دہراتے ہیں، باقی قرآن کی صورتیں بدل بدل کے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ 7 آیات ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے قرآن چھپتے ہیں بغیر ترجمے کے، آپ دیکھ لیں، ترجمے والے دیکھ لیں، اس میں بسم اللہ کو آیت کا حصہ نہیں بنایا گیا، چونکہ آیتیں نیچے لکھی ہوتی ہیں 1 2 3 4۔ آج آپ نے یہ قرآن ضرور کھولنا ہے۔ جو سعودیہ میں قرآن چھپتے ہیں بسم اللہ لکھ کر اس کو آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیوں مسئلہ پیش آیا؟ آپ الحمدللہ رب العالمین سے گنے تو 6 آیتیں بنیں گی بسم اللہ اگر آپ شامل نہ کریں تو۔ آیت پوری کہاں ہوتی ہے؟ پورے قرآن میں جہاں گول دائرہ ہوتا ہے وہاں ایک آیت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے علماء نے کیا کیا کہ صرف پورے قرآن کے اندر سورۃ فاتحہ کے اندر ایک جگہ بغیر گول دائرے کے نمبر 6 لگا دیا، آگے 7 لگا دیا، پوری کر دی۔ کھول کے دیکھ لینا، پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ گول دائرے کے علاوہ آیت پوری ہو۔
لیکن سورہ فاتحہ کے اندر انہوں نے یہی کیا ہے کہ گول دائرہ یہاں نہیں بن رہا، وہاں ایک نمبر لگا دیا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، تو بسم اللہ کو ماننا نہیں تھا کہ اس کا حصہ ہے، تو پھر اس کے اندر سے ایک آیت کو 2 بنا دیا۔ میری بات کی تصدیق کر لینا۔ اتنی اہم باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے فیس پے کرتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے آپ سے صرف دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور آپ کا روحانی علاج کرتے ہیں، اور اب باپ دادا کا دین نہیں بتاتے، اس کا دین بتاتے ہیں جو جن کی زبان مبارک سے بات نکل جائے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہے۔ تو اس کی 7 آیتیں ہیں، تو بسم اللہ آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ میں الگ الگ آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے آپ کو وہ حدیث سنانا چاہوں گا جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں 395 نمبر پر ہے، انٹرنیشنل نمبر اس کا 395 ہے صحیح مسلم میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ایک دن شروع میں کہا تھا کہ یہ اللہ سے گفتگو آپ کرتے ہیں، تو دیکھ لیجئے کتنی اہم نماز ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کیا فرمایا، من صلی جس نے نماز پڑھی، صلاتن جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا اس میں قرات نہ کی، اس میں نہ پڑھا، بے ام القرآن قرآن کی ام کو یعنی سورہ فاتحہ کو، جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ کو اس میں نہ پڑھا، فہیا خداج وہ خداج ہے، وہ ناقص ہے۔ عربی میں خداج اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے گر جائے، کچا بچہ گر جائے، دیکھیں وہ کسی کام کا نہیں رہتا، مر جاتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ نامکمل ہے، وہ ناقص ہے، خداج ہے وہ۔ ثلاثاً 3 بار آپ نے فرمایا، آپ کا ایک بار فرما دینا بھی کافی تھا، یہ زور دینے کے لیے آپ نے 3 بار فرمایا۔ غیر تمام فقلیلا لابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے کہا گیا کہ بعض اوقات انا بے شک ہم نکون وراء الامام ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ابی ہریرہ سے یہ کہا گیا کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں بعض اوقات، اس وقت کیا کریں؟ فقال پس انہوں نے فرمایا، اقرا بہا فی نفسک آپ اپنے دل میں اس کو پڑھیں، فإنی بے شک میں نے سمیت و سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول وہ فرماتے تھے، قال اللہ تعالی کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی بن گیا۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ بات اللہ فرماتا ہے۔ ویسے تو آپ کی ساری باتیں ہی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، لیکن جس میں یہ فرما دیں وہ حدیث قدسی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جی؟ قسمت الصلاۃ میں نے نماز کو تقسیم کر لیا، بینی و بینا عبدی نصفین اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ وَلِ عبدی اور میرا بندہ ما سال جو سوال کرتا ہے، فائزہ جب سوال کرتا ہے، فائزہ قالا پس جب وہ کہتا ہے، العبد میرا بندہ،
الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یعنی آپ اللہ سے، کائنات کے بادشاہ سے محض گفتگو ہیں، آپ نے تعریف کی ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم والی آیت پڑھتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ کسی کی بات ہو جائے نا کسی بڑے سے ٹیلی فون پر یا آمنے سامنے بلا ہی لے، تو لوگ بڑے چوڑے ہو کے پھر مجھے اس نے بلایا تھا اور میری ڈائریکٹ گفتگو ہے اس سے، منسٹر ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے۔ تو یہ سارے تو اپنی سانس کے مالک نہیں ہیں، جب چاہے وہ بہت دے دیں۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائناتوں کا مالک ہے، اور ہم جیسا بندہ اپنے رب سے مخاطب، اور وہ آگے سے جواب بھی دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ آپ ہی کہتے ہیں نا نماز میں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ وقال مرتن فوض الی عبدی، اور ایک بار یہ فرمایا نبی پاک نے، ایک بار تو اوپر والی بات کی، اب یہ فرمایا کہ جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے، یعنی اس کے جو معاملات ہیں وہ میں کروں گا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے یار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ پڑھتے ہیں قال، اللہ فرماتا ہے ھذا، یہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو سوال کیا وہ دے دیا گیا، وہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگ لیا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قَالَ ھَذَا لِعَبْدِي، اور یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو میرے بندے نے مانگا وہ اس کو دے دیا گیا۔ تو یہ حدیث پوری ہوتی ہے، یہ صحیح مسلم کی 395 انٹرنیشنل نمبر پر حدیث ہے۔ تو اتنا اہم نماز کا یہ رکن ہے، جس میں ہم نماز پڑھیں گے نہیں تو اللہ سے گفتگو کیسے کریں گے؟ جس سے آپ ناراض ہوں، آپ اس کو گھر آنا اس کا پسند نہیں کرتے، اس کو آنے نہیں دیتے، بلکہ دروازے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے، اگر ہم نہیں آ رہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضی ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ کے در پہ آیا بھی کریں، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی نمازیں بھی پڑھا کریں، اور یہ معنی ذہن میں رکھا کریں۔ تو آج کی اس حدیث سے ثابت یہ ہوا، یہ کئی دن موضوع چلے گا انشاءاللہ، کہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ نماز اگر میں کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، نماز جہری ہو، نماز خفی ہو، کوئی نماز ہو جس میں یہ نہیں پڑھی جائے گی پیارے نبی کے ارشاد کے مطابق، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اختلاف تھوڑا سا جو امت میں آیا ہے وہ بس بات کر کے تفصیل کل کریں گے انشاءاللہ، کہ اکیلے میں تو سارے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں سوائے نماز جنازے کی۔ نماز جنازے میں بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں پڑھتی، ہم ان کے لیے دعا ہی کریں گے کہ جب پیارے نبی نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی یا ناقص ہے نماز، تو پھر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، جب وضو کر کے بندہ آ گیا ہے تو پڑھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب جماعت کے ساتھ آپ ہوتے ہیں اس وقت اختلاف ہے امت مسلمہ کے اندر
علماء کا جو گروہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جو امام جو پڑھ رہا ہے ہمارے لیے، حدیث کے الفاظ بھی اس طرح ہیں ایک حدیث میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور اس حدیث سے غلط فہمی یہ ہوئی کہ جو امام پڑھ رہا ہے بس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں، تو آپ نے فرما دیا کہ دل میں پڑھیں، پھر تو ہم وہ ترجمہ ٹھیک تھا کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کئی چیزوں کو آپ نے اس سے نکال دیا ان علماء نے، مثال کے طور پہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی بھی کہتے ہیں، امام سبحانک اللہ پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جن کو اللہ نے سمجھ دیا ہے وہ پیچھے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے جن مولویوں نے کہا کہ یہ نہیں، جو امام کی کافی ہے، حالانکہ جیسے امام آگے سورت ملاتا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس میں آپ نے پیچھے نہیں پڑھنی، بے شک آپ کو سورت وہ آتی بھی ہو جو امام پڑھ رہا ہے آپ نے سننی ہے۔ یہ کیسے بنا کہ ثنا کو الگ سے کہہ دیا، اللہ اکبر کو الگ سے کہہ دیا، سورۃ فاتحہ کو الگ سے کہہ دیا، رکوع میں جاتے ہیں امام بھی تسبیح پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں، کیا امام کی تسبیح پڑھنا پھر کافی نہیں تھی؟ یہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے پڑھنا ہو تو پھر کافی نہیں تھا۔ ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ایک اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے جب امام آگے قرآن پڑھتا ہے تو ہم خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بڑی مضبوط دلیل ان کے حساب سے ہے، لیکن اب بھائیو یہ دیکھو کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جو کائنات کا سب سے ذہین ترین انسان تھے، جو کائنات کے سب سے عقل مند ترین انسان تھے، جن کو اللہ کی وحی آتی تھی، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں پتہ چلا کہ جب یہ اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ فاتح پڑھو، باقی نہ پڑھو فاتح پڑھ لو، جو ان کو سمجھ آئی ہے وہی درست ہے۔ پھر امام آگے پڑھ رہا ہے، اپنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں جو منع کرتے ہیں کہ فاتح نہ پڑھیں، پیچھے لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، اور علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ آپ سنتے پڑھ لیں پیچھے، ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں، میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی کہ جس نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن جو علماء پیچھے نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اب امام تو قرآن پڑھ رہا ہے، فاتح بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بندہ پیچھے اپنی سنتے پڑھ رہا ہے۔ پھر تمام فرقوں کے مدرسوں میں چلے جائیں، وہاں پر جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، سارے بچے اکٹھے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اپنا سبق، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ یا ایک بچہ شروع کر دیتا ہے باقی خاموش ہو کے سننا شروع کر دیتے ہیں، اکٹھے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ قرآن بھی نہ پڑھو جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ پڑھو سورۃ فاتحہ کو، تو پھر مدرسوں میں یہ نہ ہوتا، پھر جب جو پہلے شروع کر دے باقیوں پہ فرض ہے کہ اب وہ سننا شروع کر دیں، اب خود نہ پڑھیں۔ اور بھی بڑے دلائل ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔